چلیے سبق نمبر 27 آیت نمبر 197 سے 203 تک. لیسن 27. الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے بوجھے معلوم، فمن تو جو کوئی، فردا فرض کر لے مقرر کر لے، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفث رفث کرے یعنی کوئی شہوانی فعل، ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ کے کام، ولا جدالا اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں یا حج کے دوران، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، یعلمہ اللہ جان لے گا اس کو اللہ، یعنی جو تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن تو بے شک، خیر الزادی بہترین زاد راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلا فضل کو، من ربکم اپنے رب سے یا اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب، افستم تم پلٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، وَإِن كُنتم اور بے شک تھے تم، بے شک کیوں لا آ رہا ہے آگے، ان کے بعد جب لام تاکید آتا ہے تو ان کا معنی بے شک ہو جاتا ہے، اور بے شک تھے تم، من قبل ہی اس سے قبل، لمن الضالین یہ لا جو ہے یہ لا لام تاکید کہلاتے ہیں، یعنی جس سے تاکید ہوتی ہے، البتہ سے الضالین گم کردہ راہوں، البتہ ان لوگوں میں سے جو راہ گم کردہ ہیں، یہ معنی ہوگا، ان لوگ اس کا معنی ہو رہا ہے الکا، ثم پھر، افیدو تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاد الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، فَإِذَا پھر جب، قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک یعنی حج کے طریقے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو یا ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے بزرگوں کو یا اپنے باپ دادا کو، او یا اشد زیادہ شدید ذکرن ذکر، فمن الناس پس لوگوں میں سے، من کوئی وہ ہے جو، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو
اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، من کی وجہ سے کوئی ترجمہ ہوگا، کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے من کوئی وہ ہے جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے یا جن کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع الحساب جلدی لینے والا ہے حساب کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو فی میں ایام دن معدودات گنے ہوئے، فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں، یہ مراد ہے۔ فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تأخر تاخیر کرے فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن اتقا واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ اس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس عبارت کی وضاحت، الحج حج، حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا۔ الحج حج، اشہر مہینے ہیں، حج مہینے ہیں، اشہر شہر کی جمع ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ حج جن مہینوں میں ہوتا ہے وہ مہینے معلومات معلوم ہیں۔ تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، جن میں سے 2 اشہر الحرم میں سے ہیں، حرام مہینے ہیں۔ کون سے؟ ذی القعدہ اور ذو الحج۔ یاد رکھیے محرم حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کا مہینہ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج ہے، یعنی ذو الحج کے اخیر تک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حج تو صرف 6 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہینوں پر پھیلا دیا۔ تو یہ ایسا کیوں کیا؟ جو کام دنوں میں ہو رہا ہے اس کو مہینوں پہ بتایا، کیوں؟ دیکھیے سمپل بات ہے، عظمت کے لیے، اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے۔ اس سارے پیریڈ کو جس میں لوگ آتے اور جاتے ہیں اس کو کس میں شمار کر دیا؟ حج کا ہی حصہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے وہ حدیث میں آتا نا کہ جب کوئی شخص اذان سن کر نماز کا ارادہ کرتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو پھر وہ کس میں ہوتا ہے؟ گویا نماز کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی نماز کے لیے انتظار کرنے والا کس میں ہوتا ہے؟ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حج جو ہے وہ تو مخصوص دنوں کی عبادت ہے، یعنی زیادہ زیادہ 6 دن لگتے ہیں اس میں، اس کو پرفارم کرنے میں، سارے مناسک کو۔ لیکن اس سارے وقت کو جس میں انسان احرام باندھ کے نکل سکتا ہے اپنے ملک یا وطن یا شہر سے، اور جب تک واپس لوٹتا ہے، اس سارے عرصے کو عبادت شمار کر دیا گیا ایک طرح سے۔ معلومات جاننا، یعنی جانے بوجھے، معلوم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علم سے۔ فمن فردا تو جو فرض کرے، فرض کرنے کا معنی کیا ہے؟ نیت کرے،
ارادہ کرے، مقرر کر لے، لازم کر لے. فیہن، ان میں، کیا چیز؟ الحج، حج کو. فلا رفسا، تو نہ رفس کرے. رفس کا معنی پیچھے پڑ چکے نا. رفس میں شہوانی خیالات، گفتگو اور عمل سب شامل ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے جو تعلق ہے اس کی طرف اشارہ ہے. فلا رفسا ولا فسوق، اور نہ فسوق کرے. فسوق کا لفظی معنی ہوتا ہے خروج. فاسق کا معنی آپ نے لکھا ہوگا. تو فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسقہ کا معنی ہوتا ہے نکل جانا. تو فسوق خروج یعنی گناہ مانا ہے، یعنی نہ وہ حدیں توڑے، جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کرے، مراد یہ. ولا جدالا، اور نہ جدال کرے. جدال کا لفظ جو ہے جیم دال لام سے ہے. جدال کہتے ہیں ایسی گفتگو جس میں دوسرے کو ہرانا مقصود ہو، دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش، یعنی مراد جھگڑا ہے، یعنی ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش، ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش، یعنی بحث مباحثہ ایسا یا ایسی گفتگو جو لڑائی پر اختتام ہو اور پھر ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرے. فی الحج، حج میں. اب دیکھیے کہ انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا دیکھو لا ترفسوا لا تفسقوا لا تجادلوا، کیا کہا؟ لا رفس، لا فسوق، لا جدال. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک کہتے ہیں نا ڈو ناٹ ڈرنک، ڈو ناٹ ایٹ، ڈو ناٹ ڈو دس، ڈو ناٹ ڈو دیٹ، اور ایک کہتے ہیں نو ایٹنگ نو ڈرنکنگ. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ نفی تو دونوں میں ہی نفی ہے. فرق بتائیے مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ نو پارکنگ. اوکے، اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا ڈو ناٹ پارک. اگر یہ لکھا ہو ڈو ناٹ پارک لکھا ہو ہے تو اس میں بھی نفی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں جتنی نو پارکنگ، ناٹ ایٹ آل، جسے ہم کہتے ہیں نا نو وے. تو لا رفس، لا فسوق، لا جدال فی الحج، حج میں، یعنی حج کے ان دنوں میں جب آپ حالت احرام میں ہوں اس کی طرف اشارہ ہے. فی الحج سے مراد یعنی فی حالت الاحرام ہے یہاں، ورنہ سارے اشہر حج جو ہے ویسے تو جنرلی اس میں بھی ہوگا، لیکن خاص پابندی کس میں ہے؟ احرام کی حالت میں. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے. نیکی کا دائرہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ ان لمیٹڈ. جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ. کس کو؟ خیر کو. سفر حج جو ہے وہ مناسک کی ادائیگی کا سفر ہے نا. یہ عبادت مناسک کی ادائیگی کی عبادت ہے، ریچولز ہیں اس میں. ٹھیک ہے. عموماً جب انسان ریچولز کی پابندی کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح بھول جاتا ہے. آپ نے عام طور پر جن جن لوگوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں سب لوگوں کو کیا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، جھل پڑا ہوا ہوتا ہے. جھل پڑنا کیا ہوتا ہے مانا؟ اچھا یہ کرنا ہے، کتابیں لے کے ایک ایک چیز، یہ کر لیا، یہ کر لیا. اچھا جہاں کھڑے ہوں گے کہیں انتظار میں کھڑے کہ تم نے یہ کر لیا، یہ کیسے کیا، یہ ایسے نہیں کرو، یہ ویسے نہیں کرو. ساری توجہ کس پہ ہو جاتی؟ ظاہری اعمال پر. ساری توجہ ظاہری اعمال پر، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے. میں یہ کر لوں، میرا یہ پورا ہو جائے. تو ریچولز میں جب انسان پڑھتا ہے تو عموماً اسپرٹ اگنور ہونے لگتی ہے، پھر اسے دوسروں کا احساس نہیں رہتا. جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کی یا مدد کی یا تعاون کی یا دوسروں کو انکریج کرنے کی یا دوسروں سے اذیت روکنے کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے انسان.
وہ کہتا ہے مجھے یہ 3 چیزیں نہیں کرنی، لا رفس میں نے نہیں کیا، لا فسوق بچ رہا ہوں، لا جدال، اور پھر بھی کچھ کرنا بھی ہے، صرف لا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان لا پہ آتا ہے نا تو پھر ہاں کو بھول جاتا ہے بعض اوقات. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ انلمیٹڈ نیکی کا موقع ہے، جو بھی کرو گے اللہ کو پتا چل جائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی اس مزاج کی اصلاح مطلوب ہے کہ جس میں انسان جب حدود اور پابندیوں کو باریک دیکھنے لگتا ہے تو پھر جو وسیع ایریا ہے جہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جو کرنے کے بہت سے کام ہیں، وہ اگنور ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے فوراً بات کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کرنا، لیکن اور بہت کچھ کرنے والا بھی ہے. یہاں پھر اس ذہنیت کو توڑا جا رہا ہے جس میں عموماً لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں، اسلام میں تو بس ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو تمہاری بہت سی چوائس ہے، اس میں کھلا میدان ہے، جو چاہو نیکی کرو، اللہ کو سب پتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریاکاری کا بھی ڈر زیادہ ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا ہی نہیں. پھر انسان عموماً آپ دیکھیں کہ جو حاجی لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو واپس آ کے کیا ہوتی ہے، ساری سٹوری سناتے ہیں. کیا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں نے یہ فلاں کی خدمت کی، فلاں کے لیے یہ کام کیا، یعنی اپنے کیے ہوئے کی لسٹ گنواتے رہتے ہیں. یہ ساری تو سوئی رہتی تھیں جو میرے گروپ کی عورتیں تھیں، اور میں سویرے سویرے تہجد پہ نکل جاتی تھی. ایسی گفتگو ہوتی ہے نا. یہ تو بازاروں میں پھرتی رہتے تھے اور میں تو طواف میں ہی لگی رہتی تھی. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو تو کھانے سے فرصت نہیں تھی، کھانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور میں تو زمزم پہ ہی گزارا کر لیتی تھی. تو بھائی جو بھی تم نے کیا وہ کس کے لیے کیا؟ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے، بہت بڑی، کہ ذرا سا کوئی اچھا کام کر لے پھر اس کی لسٹ بنا لیتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی بھلائیوں کی ڈینگے مارتے رہنا، اپنی نیکیوں کے تذکرے تبصرے کرتے رہنا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. بھئی جو بھی کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اور جس کے لیے کیا اس نے کیا کیا؟ جان لیا. یہ عادت لا سکتے ہیں اپنے اندر. آپ نیت کر لینا، اگر آپ کر لینا. نیت کرنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھول دینا. جب آپ نے دروازہ کھول دیا نا تو وہ چیز آپ کے اندر بھی آ جائے گی، اور اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا نا، ارادہ نہیں کیا، تو واپس پلٹ جائے گی. اللہ نیکی کا موقع ضرور دیتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ارادہ نہیں کرتا. مشکل لگتا ہے نا اس کو. تو بات یہ ہے کہ ارادہ کر لیں کہ کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیونکہ انسان کم ظرف ہوتا ہے نا. کم ظرف یا چھوٹے برتن والے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے برتن میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نکل جاتی باہر، جلدی بھر جاتا ہے اور بھر کے پھر باہر گرنے لگتا ہے. تو جن لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی بات نہیں ٹکتی. وہ نیکی کر لیں وہ بھی اچھال بیٹھیں گے، انہیں کچھ کہہ دیا جائے تو بھی وہ فوراً ری ایکشن پہ آ جائیں گے، کوئی بات کر دی جائے تو فوراً ڈیفینسو ہو جائیں گے، فوراً صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں گے. ضروری ہوتا ہے ہر بات کا جواب دیا جائے، ہر بات کو کلیریفائی کیا جائے، ہر بات پر ری ایکٹ کیا جائے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، اور ہر نیکی کا اشتہار اور اعلان لگایا جائے کہیں. ضروری ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ چھچورا پن. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آ جائے تو ہم چھچورے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ فوراً بتانے کے شوق میں اظہار خیال ضروری سمجھتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے تو کیا کرتے ہیں؟ خود سے بتانا شروع کر دیتے ہیں. بھی کیوں؟ کسی نے پوچھا آپ سے؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟
اصل میں یہ انسانی کردار کے وہ گوشے ہیں جو عموماً ہم نوٹس بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. ہم یہ آئینہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. جس انسان کا اپنے رب سے سچا تعلق ہو جائے وہ ایسی چچوری حرکتیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے جس کے لیے میں نے کیا اس کو پتا چل چکا ہے، وہ جانتا ہے، تو میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہی اصل نیکی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے کی جائے. اور باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے، اگر اللہ کو پتا چل گیا نا تو لوگوں کے دل کو بھی وہ صاف کر دے گا، لوگوں کے دل میں بھی آپ کا رعب ڈال دے گا، آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ کی نیکی کا اثر خود بخود ہو جائے گا دوسرے پر. اور اگر آپ اندر میں کچھ نہیں نا اور صرف اعلان کر کر کے اپنی نیکی کی لسٹ عام کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہلکی ہو جاتی ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے انسان دوسروں پہ. وہ انسان اچھے ہوتے ہیں جو اندر سے گہرے سمندر کی طرح ہوتے ہیں. سمندر نے اپنے اندر کیا کچھ چھپایا ہوا پتا ہے آپ کو؟ سب کچھ تو ابھی تک انسان دیکھ بھی نہیں سکا جو کچھ سمندر کی گہرائی میں ہے. تو کوئی اس پہ سرچ کرے گا کہ سمندر کی گہرائی میں کتنی خوبصورتی، اوپر کیا ہے، اس کے درمیان آدھے میں کیا ہے اور نیچے کیا ہے. تو جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. گہرا برتن ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی لوگوں کی زیادتیوں کو بھی کہاں پھینک دیتا ہے؟ اندر. بڑا برتن ہے نا اندر، جیسے کنواں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کنویں میں بڑی بڑی چیزیں بھی ڈال دیں، سمندر میں بڑی بڑی چیزیں بھی ڈال دیں تو کہاں جاتی؟ تو ایسا انسان، اسے کوئی بڑی سی بات بھی کہہ دے نا، کوئی گالی بھی دے جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گالی بھی اس کو کوئی دے جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گالی کہاں جاتی ہے اس کے اندر؟ وہ کہیں چلی جاتی، گم ہو جاتی، جا کے پھینک دیا کباڑ خانے میں اس نے. وہ اندر اس نے جگہ بنائی ہوئی ہیں، کچھ چیز کہیں پھینکنی ہے، کوئی کہیں رکھنی ہے. اور اگر وہ اتھلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ چیز جائے گی اور اچھل کے باہر، سب چھینٹے باہر. تو اب آپ خود سوچئے کہ کیا بننا زیادہ خوبصورت ہے، کیسا بننا زیادہ خوبصورتی کی بات ہے؟ وہ اندر سے گہرا ہونا، ڈیپ تھنکنگ، فیلنگ بھی اسی طرح. اور اسی طرح کڑوی کو سیلی باتیں، وہ بہتی ندی کی جو میں نے بات کی تھی نا اس دن، کہ ندی بن جائے تو وہ کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا بھی نمک اس میں گھولیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ میٹھا پانی دے گی. اور اگر آپ ایک گلاس ہے صرف، تو تھوڑی سی کوئی بات ایسی پڑ گئی اس میں فوراً کڑوے ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ اپنے اندر لانا اور اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ضروری ہے. یہ اصل حسن ہے جو اندر کا حسن ہوتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکٹ کرنا انسان کو بدصورت بنا دیتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، تزودو کا لفظ جو ہے زے واو دال سے ہے. زے واو دال، زود، زادِ راہ، زادِ راہ لے لیا کرو. زادِ راہ کیا ہے؟ سامان سفر، یعنی حج کے سفر میں اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے جایا کرو. فَإِنَّ پس بے شک خیر الزادی، بہترین زاد راہ، التقوی، تقوی ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا جب حج کے لیے یا سفر کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے تو ہم زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں؟ پیکنگ پہ، چیزیں خریدنے پہ، لانے پہ، رکھنے پہ، اکٹھی کرنے پہ، یہی خرچ کرتے رہتے ہیں. اور پھر اس میں اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ جو عمرہ یا حج کرنا ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا، جاننے کا وقت ہی نہیں رہتا. اور پھر وہاں جا کے خلش کا شکار ہوتے. اچھا وہ کیا کرنا تھا، پتہ نہیں ٹھیک کیا نہیں، جیسے گئے ویسے ہی آگے. تو سامان ساتھ لے جانا ضروری ہے، لیکن بہترین سامان جو ساتھ لے جانا ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ واتقونی، اب یہ نون کے نیچے زیر ہے، اور ڈرو مجھ سے، تقوی کرو مجھ سے.
ہاں؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو. اب ایک سامان جو آپ بیگ میں بھر کے لے جاتے ہیں اور ایک سامان جو آپ کو دل میں بھر کے لے جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اور اس سامان سے زیادہ بہترین سامان ہے یہ جو راستے میں چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تقویٰ ساتھ ہوگا تو رفث، فسوق اور جدال سے بچ سکو گے اور نیکیوں کی حفاظت کر سکو گے. ورنہ تو حج میں بھی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ لڑائی جھگڑے بحث مباحثے، لوگوں سے ناراضگیاں، اور پھر خدا کی طرف دھیان ہونے کی بجائے اور چیزوں کی طرف دھیان زیادہ ہوگا. کچھ سامان ساتھ لے کے کچھ وہاں سے اکٹھا کرنے کی فکر. تو تزودو، جاتے اور آتے دونوں دفعہ کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ. تقویٰ لے کے جانا ہے اور مزید تقویٰ لے کر آنا ہے. واتقون یا اولی الالباب، پھر تقویٰ ہی کا مطالبہ کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اولی والے، اولو پیچھے بتا چکی نا کس کی جمع ہے؟ ذو کی جمع ہے اولو، بتایا تھا میں نے آپ کو. اور زبون ابھی تھا، اور جہاں زوی پھر ذوی القربا بتایا تھا. اولی اولو تھا اصل میں. تو اولی الالباب، الباب لب سے ہے، لام بے بے، لب کہتے ہیں عقل کو. لب لباب نہیں کہتے آپ اردو میں؟ لب لباب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ عقل اور شعور سے ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ. جناح پیچھے آپ پڑھ چکے. جیم نون ہے اس کا روٹ ہے مائل ہونا، یعنی غلط کام کی طرف رخ کرنا. جناح ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، بے غین یہ اس کا روٹ ہے بغی. پیچھے گزرا کیا؟ غیر باغن. ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، اور فضل سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ رزق. من ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دوران مراد یہ ہے. فَإِذَا پھر جب افضتم فے یا ضاد فید، فیضان بھی اسی سے. فیضان کا لفظ سنا ہوگا نا، فیضان، فیضان مدینہ یا فیضان یا فیض، فیض پہنچایا. ٹھیک ہے، فیض پہنچانے کی بات سنیے کبھی؟ فیض کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ پہنچانا. بیسیکلی فیضان الماء کہتے ہیں پانی کا زور سے بہنا. فیض کا لفظ اصل میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پانی کے ریلے کے لیے. پانی کا ریلا کیا ہوتا ہے؟ جس سیلاب کی طرح اور بہت سا پانی اکٹھا جب لوٹتا ہے. اب یہ لفظ میں اس لیے آپ کو اس سے ملا کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. جب کوئی انسانوں کی جماعت یا ہجوم جو ہے وہ کہیں سے اکٹھا نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افضتم. جس نے حج کیا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ عرفات سے لوگ کیسے نکلتے ہیں، جیسے پانی کا ریلا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کے. رجا تم نہیں کہا جب لوٹو تم، کیا کہا؟ افضتم، کٹھے نکلو تم وہاں سے، یک بارگی نکلو، گروہ در گروہ نکلو، یہ مانا ہے. جب لوٹو تم، اب آپ دیکھیے میں اگر اردو میں ترجمہ کروں، جب لوٹو تم عرفات سے، وہ بات سمجھ آتی؟ خالی لوٹو سے وہ بات ہی نہیں بنتی. الفاظ کی سلیکشن جو ہے قرآن کی وہ زبردست ہے. جب لوٹو تم من عرفات، عرفات سے. عرفات کیا ہے؟ عرفات مکہ سے 22 کلومیٹر دور ایک علاقے کا نام ہے. یہ حدود حرم سے باہر ہے، 22 کلومیٹرز، جہاں پر حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ،
تو عرفات ایک میدان ہے، ایک علاقہ ہے جو مکہ سے 22 کلومیٹر دور ہے، جہاں 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد، زوال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلتا ہے، زوال آفتاب کے بعد وقوف یعنی کھڑے ہونے کا نام حج ہے. اگر کوئی یہاں نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفات کا لفظ ہے نا عین ریفے سے. عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تعارف حاصل کرنا. تو وہاں انسان کو پہچان ہوتی ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے، اپنی بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہم اپنے اپنے گھروں میں بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے نا، ہماری اپنی ایک ٹیریٹری ہے اور ہم اس کے مالک ہیں اور ہماری بڑی اہمیت ہے. جب آپ اس ہجوم میں جاتے ہیں آپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہو جاتے نا. امیر غریب سب فقیر، حاکم مملوک حاکم محکوم سب ایک. تو وہاں انسان کو اپنی اصل حیثیت نظر آتی کہ میں ہوں کیا. یعنی جب آپ تھوڑے لوگوں میں ہوتے ہیں نا تو آپ بڑے نمایاں ہوتے ہیں، اور جب آپ اتنے ریلے میں ہوتے ہیں تو اپنی پہچان بھی ہوتی، پھر لوگوں کی پہچان بھی ہوتی. آپ سمجھتے ہیں دنیا میں آپ ہی رہتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے، رنگا رنگ. جتنے رنگ حج میں نظر آتے دنیا کے کسی اجتماع میں نظر نہیں آتے. کہیں بھی اتنی ورائٹی نظر نہیں آئے گی لوگوں کی جتنی وہاں. اتنی زبانیں کہیں اکٹھی نہیں بولی جائیں گی جتنی وہاں. پھر اسی طرح وہاں جا کر انسان کو اپنے گناہوں کی یاد بھی آتی. گھر بار میں دنیا میں رہ کے آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ ان سارے اپنے بیوی بچوں ہر چیز سے کٹ کے، کیونکہ بیوی بھی ہے تو اس سے بھی ایک طرح سے اجنبی ہونا ہے، بچے بھی ہیں، کوئی بھی دوست، یو آر among people but on your own, you are alone. یعنی اتنے سارے کٹھے بھی ہیں لیکن again you are alone, on your own. تو جب آپ on your own ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، اپنے گناہوں کی. پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد نہ آئے تو کسی اور کا چہرہ دیکھ کے، کوئی اور رو رہا ہو، کوئی دعائیں مانگ رہا ہو، تو اس کو دیکھ کے آپ کو خود بھی احساس ہوتا ہے. تو اپنی بھی پہچان ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے، دین کی پہچان ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے اپنے گھروں میں کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہی بڑے نیک کام کر رہے ہیں. وہاں جا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کیسی کیسی نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے فوڈ تقسیم کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یا کچھ خراب لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کیسے کیسے فساد کر رہے ہیں. تو کیسا کچھ سیکھتے ہیں آپ. کیا کیا دنیا کی پہچان ہوتی ہے آپ کو وہاں جا کے، جو اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک میں نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک پہچان کی جگہ ہے. عرفہ کیا ہے؟ پہچان کی جگہ. اب دیکھیں کہ باقی جگہوں پہ لوگ سکیٹرڈ ہوتے ہیں. جب مثلا مکہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ گھروں میں نہیں کر رہے. اسی طرح مینا میں ہے تو کچھ جلدی پہنچ گئے، کچھ دیر سے پہنچے. مگر عرفہ میں وہ واحد جگہ ہے جہاں تقریباً سارے لوگ بیک وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا کراؤڈ یہیں پر ہوتا ہے. تو اس میں کئی چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. دوسری چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے تو یہ آخری جگہ تھی، پہچان کرا دی، اور یہ آخری پہچان کی جگہ تھی کہ بس یہاں تک حج ہے، اس سے آگے نہیں جانا. پھر کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کی یہاں ملاقات ہوئی تھی آسمان سے اترنے کے بعد. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرف بلند جگہ کو کہا جاتا ہے، تو یہ علاقہ ذرا بلندی پر ہے تھوڑا. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل مطلب کیا ہے، لیکن اگین یہ ایک جگہ کا نام ہے. تو جب تم عرفات سے لوٹو، یعنی عرفات تک جا کے واپس آؤ، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. کہاں پر؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مزدلفہ میں.
مزدلفہ کی طرف اشارہ ہے کہ واپس آ کے مزدلفہ میں رات رکو، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھو. تو یہ عملی ذکر ہے. تسبیح، تکبیر، تحلیل ہوگی، دل میں بھی اللہ کی یاد ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھو. کیونکہ انسان سارا دن عرفات میں دھوپ میں ایک طرح سے حاضری دے کے تھک چکا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے سو جائے. تو نہیں، یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر عرفات میں مغرب پڑھنے کی بجائے یہاں آ کے پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کا عملی ذکر ہے نماز کی شکل میں. اور مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑی کا نام ہے یا پہاڑ کا نام ہے جو مناسک ادا کرنے کے لیے ایک نشان ہے. روٹ کیا ہے اس کا؟ شین عین رے. اور شعیرہ کہتے ہیں کس کو؟ نشانی کو. اور شاعر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، نشانیاں. تو مشعر ایک طرح سے نشانی ہے. الحرام کیوں اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. عرفات کہاں ہے؟ ہل میں ہے، حرم سے باہر ہے. اور مزدلفہ کہاں ہے؟ حرم کے اندر ہے. تو یہ مشعر کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑ ہے جس کے پاس میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے حاجیوں کو. اس جگہ کا نام مزدلفہ، یعنی علاقے کا نام مزدلفہ ہے، اور خاص طور پر یہ پہاڑ اس کی علامت ہے کہ یہ مزدلفہ آ گیا ہے. تو یہاں واپسی پہ رکنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ نہیں کہ آپ بس گزر جاؤ. وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے. یعنی یہاں وہ کام کرنے جو اس نے تم کو بتائے ہیں. اور عمومی ذکر بھی کس طرح ہوگا؟ سنت کے طریقے کے مطابق. یعنی من گھڑت طریقے نہیں وہاں اختیار کریں گے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم. ان کا ترجمہ بے شک کیوں کیا؟ آگے لام تاکید آ رہا ہے. بے شک تھے تم. من قبلہ، کب؟ اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ حج میں آنے سے پہلے نہیں، مناسک سکھانے سے پہلے. کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ارنا مناسکنا. انہوں نے سیکھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. تو ہر دور میں لوگ جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ مناسک سیکھ کے جاتے ہیں. اور پھر صرف مناسک نہیں بلکہ ذکر کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے. تو جب ذکر کے طریقے لوگوں کو نہیں معلوم تھے دور جاہلیت میں، تو وہ کس کا ذکر کرتے تھے؟ آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. تو پھر کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا کہ یہاں آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرنا، میلے اور پارٹیاں نہیں کرنا، ہنگامے نہیں کرنا، بلکہ یہاں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اس علم سے پہلے تم کیا تھے؟ ضالین تھے. ضالین سے مراد کیا ہے؟ جاہلین. جہالت کس کی طرف لے جاتی انسان کو؟ گمراہی. اصل میں ہے کیا؟ راہ گم کرنا. پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. یہی تو گمراہی ہے. اگر کوئی شخص حج پہ چل پڑتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں وہاں کرنا کیا ہے، جہالت کے ساتھ چل پڑا مناسک سیکھے بغیر، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بھٹکتا رہتا ہے نا. کیسے بھٹکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایکسپلین کرے گا کیسے بھٹکتے ہیں لوگ؟ وہاں رستہ گم ہو جاتا ہے. جانا کہیں اور ہوتا ہے، پہنچ کہیں اور جاتے ہیں. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اسی لیے گلے میں اور پتہ نہیں ہاتھوں میں بینڈ وینڈ لگا کے جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. تو یہاں بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، واپس آ کہتے او ہو اب ہم دوبارہ حج پہ جائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کرنا تھا یا ایسے کرنا تھا. تو یاد رکھیے کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. نماز کا طریقہ جانو. صلوا كما رأيتموني أصلي، حج کا طریقہ جانو. خذوا عنی مناسککم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے طریقے لے لو، سیکھ لو. تو جب کوئی شخص کام شروع کر دیتا، مثلا ذکر شروع کر دیا اس نے، پتہ ہی نہیں کیسے کرنا ہے، عبادت شروع کر دی، پتہ ہی نہیں اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بھٹکتا نہیں پھرے گا.
تو یہ دالین کا مطلب بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اسے کرنا کیا چاہیے، یہ مراد ہے. ثم افیدو، پھر تم پلٹو، جا کے واپس آؤ. کہاں سے؟ من حیث، جہاں سے افاد الناس، لوگ پلٹتے ہیں، عام لوگ پلٹتے ہیں. اصل میں اشارہ ہے قریش کی طرف کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں حرم کے مجاور، ہم ہیں حرم کے رہنے والے، لہذا ہم صرف مزدلفہ تک جائیں گے، ہم عرفہ نہیں جائیں گے. یہ ہماری شان کے خلاف، ہمارا اتنا بڑا مقام ہے، ہم حرم میں رہتے ہیں. آ گیا نا احساس ان کو اپنی بڑائی کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حج میں مساوات ہے، عبادت میں مساوات ہے، تمہیں بھی وہیں جانا پڑے گا جہاں سارے لوگ جاتے ہیں. اسی لیے پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ اتمو، پورا کرو. تو اگر کوئی عرفہ گیا ہی نہیں تو اس نے کیا کیا؟ کوئی مزدلفہ ٹھہرا ہی نہیں تو اس نے حج پورا ہی نہیں کیا. ثم افیدو، پھر لوٹو، من حیث افاد الناس، جہاں سے اور لوگ پلٹ کے آتے ہیں. کہاں سے؟ 198 میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. یہاں جگہ نہیں بتائی، من حیث کہا، وہاں جگہ بتائی کہ عرفات مراد ہے. من حیث افاد الناس واستغفر اللہ، اور کیا کرو؟ اللہ سے بخشش مانگو. کس بات پر؟ یہاں کون سا گناہ کیا؟ اپنی جو بڑائی کا خیال ہے یہ بھی تو گناہ ہے یا نہیں؟ بتائیے مجھے، اپنی بڑائی کا احساس گناہ ہے یا نہیں؟ تکبر گناہ میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارے گناہوں کا جو چشمہ ہے وہ یہاں سے پھوٹتا ہے. کس سے؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا، میں بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں نا، واستغفر اللہ، معافی مانگو اللہ سے. وہاں تک جاؤ جہاں تک لوگ جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو. ویسے تو ظاہر ہے حج پہ ہم انسان گناہوں کو معاف کرانے کے لیے جاتا ہے، لیکن خاص اس جگہ استغفر اللہ کیوں کہا گیا؟ کہ حج کے مناسک کو چھوڑ دینا یا کسی بڑائی کا احساس ہونا یا اپنے لیے ترجیحی سلوک چاہنا، یہ بھی انسان کی ویکنیسز میں ہے کہ آئی ایم ویری اسپیشل، میرا ایک خاص مقام ہے، میں ایک خاص چیز ہوں، میں ایک بڑی چیز ہوں. تو یہ احساس جب کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے اس کے علم کی وجہ سے، چاہے مال کی وجہ سے، چاہے اس کی کسی قابلیت ڈگری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو یہ احساس اس کو لے ڈوبتا ہے. یہ چیز انسان کو ڈبونے والی ہے. ایک بندے کو آتا کچھ نہ ہو کہ میں بہت جانتا ہوں، کیا ہوا اس کے ساتھ پھر؟ ایک شخص کو آتا کچھ نہیں، رو کہتا میں بہت جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے. اس نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ ظلم کیا نا. ایک شخص بے حد گناہ گار ہے، وہ کہتا میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. ایک شخص جس نے کیا کچھ نہیں، وہ کہتا میں نے بہت کچھ کیا ہوا. تو یہ جو اپنی بڑائی کا احساس ہے نا، میں بہت نیک ہوں، میں بہت درست ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سب صحیح کرتا ہوں، یہ جس کے اندر احساس آ جائے، سمجھے اس کی وہیں سے آفت شروع ہو گئی. اور اسی احساس کو نکالنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس احساس کو ختم کرنا اور اپنے آپ کو توڑ کے نیا انسان بنانا کہ نہیں مجھے نہیں آتا، مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، مجھے بہت کچھ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. واستغفر اللہ. اور غفرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈھانپ دے، کہ جو کوتاہیاں، یعنی یہ عیب کی بات ہے، تم اس کو اپنے لیے بڑی فخر کی بات سمجھتے، یہ تو عیب کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگو. دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو بندوں کو چھپاتا ہے، ورنہ بندے کے اندر جتنے عیب اگر وہ کھل کے باہر نظر آنے لگ جائیں، کیا حال ہو اس کا؟ دنیا میں نہیں تو آخرت میں آئیں گے نا. یعنی ایک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک پاک سمجھتا ہے، بڑی شے ہوں میں، لہٰذا وہ کچھ کرتا کراتا کچھ نہیں، کیونکہ اس کو بڑا احساس ہے میں اتنا نیک ہوں، مجھے اور کرنے کی کیا ضرورت ہے.
تم لوگ کرو، تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے تو سب آتا ہے، مجھے کیوں کہتے کچھ کرنے کو؟ اور کل قیامت کے دن جب وہ ایکسپوز ہو اور اللہ کی نظر میں انتہائی حقیر ہو اور اس کی اصلیت سامنے ہے، تو یہ تھا وہ جس نے اپنے اوپر بڑا پارسائی کا لبادہ اڑا ہوا تھا. کیا عزت ہوگی اس کی، کیا باقی رہے گا اس کے پاس؟ سوچیں ذرا. تو ایسے میں استغفار ایک تو گناہوں کا ڈھانکا جانا بھی ہے، غلطیوں کا چھپایا جانا بھی ہے، اور دوسرے ایڈمٹ کرنا. یعنی استغفار صرف اتنی چیز نہیں ہے کہ انسان کی غلطیاں چھپ جائیں. اعتراف جب انسان کرتا ہے تو دراصل وہ اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے کس چیز کی؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اوپر جانے کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو. قاف دعا دیے، قضا قطعی فیصلہ کرنا، کسی کام کو انجام تک پہنچانا. جب تم کسی کام کو انجام تک پہنچا چکو، کون سا کام یہاں مراد ہے؟ مناسککم، اپنے مناسک کا. مناسک منسک کی جمع ہے، اور منسک سے مراد یہاں کیا ہے؟ حج کے طریقے، حج کے طور طریقے، عبادت جو ہے. فاذکروا اللہ، تو پھر غافل نہیں ہو جاؤ، پھر بھی اللہ کو یاد کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سارا کام کر لیتے ہیں تو پھر کس چیز کی باری آتی ہے؟ گپ شپ کی. مثلاً آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا، آپ نے کھانا کھلایا، سب برتن لگائے، اٹھائے، کیا، پھر کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ چائے کا کپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دور شروع ہو رہا ہے گفتگو کا. اور دین کیا کہتا ہے؟ کھانا کھا چکے تو اٹھ جاؤ، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. لیکن ہم اس وقت فارغ ہو کے بات چیت شروع کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی جب کام ایک پورا ہو جاتا ہے نا، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان آرام سے بیٹھ کے باتیں کرے. اچھا یہاں بھی کیا ہے؟ حج کے مناسک سے فارغ ہو تو انسان کہتا ہے چلو حج ادا ہوا، اب میں فارغ ہوا، اب میں کیا کروں؟ گپ شپ. کیونکہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں. تو عموماً اہل عرب کیا کرتے تھے؟ اکٹھے ہوتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے اور اپنے آبا و اجداد کے قصے شروع کر دیتے. پدرم سلطان بود، یہ محاورہ ہے فارسی کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا باپ سلطان تھا، یعنی بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، اس کا یہ عہدہ تھا، اس کی یہ بڑائی تھی، فلاں جگہ کا منسٹر تھا، فلاں جگہ کا جج تھا، قاضی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. اس گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا. انڈائریکٹلی انسان دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کر کے اپنی بڑائی کا سکہ جما رہا ہوتا ہے کہ مجھے کم نہ سمجھنا. پھر آپ دیکھیے کہ بظاہر حج کا سفر ہے، اصلاح کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کس چیز کی اصلاح ہو رہی ہے؟ نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، تقویٰ لایا جا رہا ہے، بڑائی کی نفی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. وہی کانسیپٹ ہے یہاں بھی جو پچھلی آیت میں. اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے ان دنوں میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ جب سارے مناسک ادا ہو جاتے ہیں اور لوگ 2-3 دن وہاں رہتے ہیں منا میں، تو ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ. تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ یہاں محفلیں سجاتے تھے، فارغ ہوتے تھے، سارے مناسک پورے ہو گئے، قربانی بھی کر لی، سر بھی مڈا لیا، عرفات سے بھی ہو آئے، مزدلفہ میں بھی قیام ہو گیا، اب فارغ ہیں. اب کنکریاں مارنی ہے ایک دفعہ دن میں اور باقی سارا دن فارغ، اور راتیں بھی فارغ. چلو کھاؤ پیو، میلہ ٹھیلا کرو. تو اس وقت کیا کہا؟ نہیں، مناسک پورے ہو جائیں تو کیا کرو؟ ذکر اللہ کرو. کیسے؟ کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ سخت. اشد میں کیا کیا آتا ہے؟ یعنی جس طرح تم دور جاہلیت میں باپ دادا کے قصے اور فخر کی باتیں اور شعر و شاعری اور اپنے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے اپنی بڑائیوں پہ، اب تم کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس سے بھی زیادہ. زیادہ سے مراد کیا ہے؟
اس سے زیادہ شدت سے، زیادہ اخلاص سے، حضور قلب سے اور کثرت سے. فاذکروا اللہ ذکرن کثیرا مراد ہے. فمن الناس، تو لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ دے دے؟ ہاں، اصل میں ان کا سفر حج بھی دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے. سفر حج کے بھی دو مقصد ہوتے ہیں نا، ایک صرف دنیا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنے حج کر چکا ہوں، گنتی بڑھانے، یا پھر کوئی بزنس یا کوئی اور اسی طرح کی سیر تفریح. تو پھر وہ لوگ وہاں اگر دعا کوئی مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دنیا. جو آپ کے دماغ پہ خیال غالب ہوتا ہے نا، تو وہی آپ کی دعا بن جاتا ہے. اب دیکھیں، ایک تو ہم رٹی رٹائی دعائیں روز مانگتے ہیں، لیکن روزانہ کی کوئی خاص دعا کیا ہوتی ہے ہماری، جو خیال ہمارے دل پہ چھائے. مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو رٹی رٹائی دعاؤں کے علاوہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ جو اس پریشانی، مثلا آپ بیمار ہیں یا آپ کے کوئی بزنس کا مسئلہ یا کوئی، وہی مانگتے ہیں نا بار بار. امیڈیٹ ضرورت آپ اپنی مانگتے ہیں. اب حج میں بھی جب انسان جاتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر گیا ہی نہیں، دنیا کی خاطر گیا ہے، تو وہاں جا کے بھی اس کے دماغ پہ کیا ہم اور غم چھایا ہوا ہے، دنیا کے مسئلے مسائل. لہذا وہ مانگتا بھی کیا ہے؟ بس دنیا ہی مانگتا ہے. ایسا شخص وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، حصہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے آخرت مانگی نہیں. جو مانگتا ہے وہ اس کو وہی ملتا ہے نا. خلاق کا لفظ جو نا خے لام قاف سے، ہر طرح کی بھلائی کا معین حصہ یا بڑا حصہ، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے. کیا اخلاق سے حصہ زیادہ مل جاتا ہے؟ اخلاق والوں کو زیادہ حصہ ملتا؟ جی ہاں، اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے دے حسنتاً بھلائی، یعنی ہمیں دنیا میں بھلائی دے. اور حسنہ سے مراد یہاں دنیا کی بھلائیوں سے یعنی جیسے صحت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، شادی ہے، گھر ہے، مال ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے. اور وہ صرف یہ نہیں مانگتا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اس کے ساتھ وہ آخرت بھی مانگتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک آخرت اتنی ہی اہم ہے یا اس سے زیادہ اہم ہے جتنی دنیا ہو سکتی. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے. اور آخرت کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ خوف سے امن ہو، یعنی جب سور پھونکا جائے اور اٹھے ہم قبر سے تو ہمیں خوف نہ ہو، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، تول ہو تو زیادہ ہو جائے، پل صراط سے آرام سے پار کر لیں، جنت ملے اور اللہ کا دیدار ملے. یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں کہ اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے. یہ سوچ کے سب کچھ مانگتے ہیں ربنا کی جب دعا پڑھتے ہیں. دیکھیے کہ جب علم نہیں ہوتا نا انسان کو تو وہ پھر مانگتا بھی وہ نہیں، یعنی اس چیز سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتا. جو آپ کو پتا چلتا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے. جس سے اس کو پتا ہی نہیں، اس کی لمیٹڈ سی سوچ ہے، لمیٹڈ سی معلومات ہے، اس کی طلب بھی لمیٹڈ. جب انسان کو علم نہیں ہوتا دین کا، صرف دنیا جانتا ہے، تو وہ دنیا کی ورائٹی مانگتا رہتا ہے، یہ طلب کرتا رہتا ہے. اور جب دین کا علم ہوتا ہے اور اس میں وسعت آتی ہے تو پھر دعاؤں میں بھی وسعت آ جاتی ہے. پھر انسان دعائیں بھی اس سے آگے کی مانگنے لگتا ہے اور پھر اس میں بھی وہ دور تک جاتا ہے. کچھ لوگ صرف جنت مانگ کے فارغ ہو جاتے اور کچھ لوگ جنت پہ راضی نہیں ہوتے، اس سے آگے جاتے ہیں. للذین احسنوا الحسنی، وہ زیادہ بھی مانگتے ہیں اللہ کا دیدار، اللہ کی رضامندی، ورضوان اللہ اکبر. عام لوگوں کو ان دعاؤں کا نہیں پتا ہوتا،
وہ صرف بچوں کے لیے مانگ لیتے ہیں، کاروبار کے لیے مانگ لیتے ہیں، مسئلے مسائل کے لیے. اسی لیے کوئی حاجی بھی جا رہا تو اس کو 2-4 ایسے مسئلے بتا دیتے ہیں، میرے لیے یہ مانگ دینا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے آخرت کیا چیز ہے، مسئلہ کیا ہے آخرت کا، لہذا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے. تو یہ علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. تو کچھ بڑے باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. وقنا کا روٹ کیا؟ واو قاف. یہ عذاب ہے، النار آگ کے. یعنی وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف بھلائیاں نہیں مانگی، وہ اس سے آگے بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عذاب سے بھی بچا لینا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے. کس میں سے؟ مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اچھا یاد رکھو، صرف مانگنے سے نہیں ملے گا، کچھ کرنا بھی پڑے گا. جو کمائی کرو گے وہی ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمپل، اگر ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہوئی تو دنیا مل جائے، اور اگر ایفرٹ آخرت کے لیے ہے تو آخرت ملے گی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورۃ الانعام آیت 132. مما کسبوا، نصیب جو ہوتا ہے نا، نون سواد بے سے ہے. نصب کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گاڑنا. وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتے ہیں، مقرر حصہ، خواہ وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، یعنی جزا سزا دونوں ہو سکتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، سریع کا لفظ کس سے ہے؟ سرعت کس کو کہتے ہیں؟ جلدی. سریع الحساب، حساب ہے سین بے، حسب محاسبہ، اسی سے حساب لینا اور دینا. اللہ تعالی جلد محاسبہ کرنے والا ہے. جیسے بات ہے نا، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا قیامت بہت قریب آ گئی ہو. واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا. کب؟ فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں. اور ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق، شین رے قاف، ذوالحج کی 11 تاریخ سے 13 تک. عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن ان دنوں میں تو بہت زیادہ کرو. اگر آپ حج پہ گئے تو آپ سوچتے ہوں گے یار اب ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے 3 دن، کوئی کام نہیں ہے، بس دن میں ایک دفعہ جا کے کنکریاں مارنی اور باقی سارے دن فارغ. یہ کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ دن خاص طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، ذکر کی کثرت کے دن ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق جو ہیں سارے مناسک ادا ہو چکے ہیں، بس اب آپ بیٹھے ہیں ان 3 دنوں میں وہاں. یہ کس لیے ہے؟ کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اور اس میں کون سا ذکر؟ تکبیرات. تکبیرات کس لیے؟ کس کی بڑائی نہیں؟ ہماری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کے کئی طریقے ہیں، لیکن خصوصی طور پر تکبیرات، کیونکہ یہ آخری حصہ ہے اب مناسک حج کا. اس کے بعد حج مکمل ہو جائے گا آپ کا. اب یہاں اللہ کی خاص بڑائی اور کثرت سے بڑائی، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان نے حج نہیں کیا ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہتا ہے. پھر جب حج ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ الحاج، نیک. اور یہ جو نیکی کا احساس ہے نا، یہ انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تکبر، بڑائی. میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، دوسروں سے زیادہ بڑا ہو گیا، میں اونچا ہو گیا، میرے کسی بہن بھائی نے حج ہی نہیں کیا، میں نے کر لیا ہے، میں بڑا ہوں نا، اب ان سے نیکی میں آگے ہوں. نہیں، تکبیرات، اللہ کی بڑائی، کثرت سے اللہ کی بڑائی. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ،
فمن تعجل تو جو عجلت کرے جلدی کرے، عین جیم لام، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی ویسے تو 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہے، لیکن اگر کوئی شخص 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے تو 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے واپس مکہ، ٹھیک ہے. اور اگر سورج وہیں ڈوب گیا تو پھر 13 کو واپس آنا ہوگا 3 دن لگا کے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ سارا کیا ہے، ایک طرح سے پوری کیلکولیشن ہے، مناسک ہے، ارے نہ مناسک نہ ہے، تو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ میں ابھی اس کو سارے کو ایک کہانی کی صورت میں بھی بیان کروں گی تو اور تھوڑا سا واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے، فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی جو 3 رہ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے 2 جو جلدی چلے گئے وہ انہوں نے کوئی گناہ کیا، نہیں، کافی ہے ان کے لیے. ومن تأخر اور جو لیٹ کرے، تاخیر کرے، الف خے رے سے، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو. کیا ہے حج کا سبق جو علم تمہیں وہاں سے لے کے لوٹنا ہے؟ انکم الیہ تحشرون کہ تم اس کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا. تو حج کا سبق قیامت کی یاد دلاتا ہے. عرفات ہو یا رمی جمار ہو، موت قریب سے نظر آتی ہے. انسانوں کے ہجوم میں انسان جب اپنے آپ کو پاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تپتے دھوپ اور سورج کے نیچے. تحشرون کا لفظ جو ہے شین رے سے ہے. یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے. The biggest lesson during حج جو انسان سیکھ کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد دل میں لے کے آتا ہے، نہ کہ اپنی بڑائی کا احساس دل میں لے کے لوٹتا ہے. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.